سر آج کل کے دور میں اکثر شادیاں صرف اس وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہیں کہ خطیر رقم موجود نہیں ہوتی، یعنی لاکھوں لاکھ روپے اویلیبل نہیں ہوتے، اور پھر ان لاکھوں لاکھ روپے کو ارینج کرنے کے لیے لوگ سود پر قرضے بھی لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں اور دینے والے دے بھی دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اتنے سارے لاکھ روپے ارینج کرنے کے بعد جب شادی کی جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کسر رہ جاتی ہے۔ اب وہ اس ایک کسر کی وجہ سے بھی لڑکی کو ساری زندگی سننا پڑتا ہے، تو سر اس کا کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو مسائل آپ بتا رہے ہیں یہ تو معاشرے کے وہ مسائل ہیں جس میں اس کی مثال گویا دلدل کی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی یا ایک جوان بھائی اپنی بہن کی اس انداز سے شادی کر دیتا ہے کہ وہ قرضہ وغیرہ لے لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی اس کی صعوبتیں اور مشکلات جو ہیں وہ جھیلتا رہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس شخص کے دل کے اندر موجود جو کیفیات گزر رہی ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا بولیں گے، اور اگر یہ نہیں کیا تو خاندان والے یعنی جو سسرال والے ہیں وہ کیسا بیہیویئر کریں گے۔ بس انسان اس طرح کے دباؤ میں آ کر رسومات اختیار کرتا ہے۔ اور دیکھیے بات یہ ہے، ایک ٹائم وہ تھا جس کے اندر شادیوں کا لیٹ کرنا نقصان دہ ضرور تھا، لیکن اس حد تک نہیں جتنا آج ایک کنورزیشن ہو گئی ہے اور لوگ آپس کے اندر کنیکٹ ہو گئے ایک دوسرے سے، اور اب جو تباہی اور بربادی ہے نا، تو اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا ایک بنیادی حل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں کہ وہ ہمیں کس وے پر ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ان تمام مسائل اور اس طرح کے بہت سارے مسائل کا حل ہے، بہت ساری تعلیمات اور بھی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے اور مسند امام احمد کی روایت ہے۔ خلاصہ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ آپ ایکسپنس کریں لیکن اپنے لیمٹ میں، اپنی چادر میں رہ کر۔ بات یہ کہ یہ معاشرہ نہ اس نے لوگوں کو کچھ دیا ہے نہ یہ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس بات کو بنیاد بنا کر جناب لاکھوں لاکھ روپے ہوں گے تو شادی کریں گے۔ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بابرکت نکاح چاہتے ہیں نا، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے ہاں معاملات کے اندر آسانیاں ہو جائیں اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہتری کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور علیہ السلام نے وظیفہ بیان تو فرمایا کہ آپ برکت چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مناسب اخراجات کریں، کم بوجھ جس نکاح میں کم ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت بڑی پارٹی ہے جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، تو وہ مطلب بڑا ایکسپینسو نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اوور آل ایک اصول بیان فرمایا، سب کے لیے یہ بہترین اصول ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے، برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر بوجھ کم ہو۔ وجہ یہ نہ کوئی سائڈ دباؤ میں آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی کسی کے لیے اذیت و تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ قرضے لے لیتے ہیں اور زکوٰۃ جو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شادی کے کھانے کے لیے زکوٰۃ کا مانگنا یہ جائز ہے؟ یا اس طرح جو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں کیا ان کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے؟ یہ سارے وہ ٹاپک ہیں جن پر ڈسکس ہوگی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اس کے اندر۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ لوگ شو آف کے چکر میں یا مطلب معاشرے کے دباؤ میں آ کر یہ جو کارنامے کر جاتے ہیں، یہ بہت غلط۔ اچھا، پھر بعض اوقات مذہبی کہلانے والے افراد بھی اس حوالے سے ظلم کا ارتکاب کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر پروگرامز نہیں ہوئے کسی جگہ، سمپل وے میں جو ہے وہ نکاح کا معاملہ ہو گیا۔ اب انہیں کس نے حق پہنچایا ہے کہ وہ کسی کی عزت کو اچھالیں یا کسی کو بلا وجہ جو ہے وہ اپنی تلخ باتوں کا نشانہ بنائیں؟ یہ سب ظلم ہے۔ اچھا، پھر جہیز کی جو بات ہے اور اس میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو لڑکے والے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کم کیوں ملا؟ بات یہ ہے کہ یہ تمہارا مال تھوڑی ہے، جہیز تو خالصتاً اس لڑکی کا حق ہے، اس کی ملکیت ہے۔ یہ تو سمجھ لیں کہ بیجا قبضہ جمانے والی بات ہے، اور پھر اس میں کمی کے اوپر احتجاج کرنا مطلب یہ ظلم بالا ظلم ہے۔ ہم کہاں پھنسے ہوئے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ ہمارے پاس ایسا کون سا حق تھا جو کہ سامنے والوں نے جو ہے وہ ضائع کر دیا اور ہم اس کے اوپر جو چاہیں وہ کہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے گھر کی بہو ہے، اس لیے کہ وہ ہماری بیوی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کو سمجھنا چاہیے، اور یاد رکھیے جس معاشرے کے اندر ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج مختلف اعتبارات سے ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے یا مختلف اداروں کی طرف سے جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا۔ ہم اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے
اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس طرح کی غلطیوں کا ہرجانہ جو ہے وہ بھگت رہے ہوں. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة